آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے 14 اگست 1947 ایک ایسا دن جہاں سے ملک خداداد کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن جب برِ صغیر کے طول و عرض سے مسلمان آنکھوں میں ایک ہی خواب سجائے، دلوں میں ایک ہی آرزو اور سر پر کفن باندھے نکل پڑے۔ وہ خواب جو انہیں ایک درویش نے دکھایا اور وہ تمنا جو ایک عظیم قائد نے بیدار کی۔ خواب سے خواب ملتے گئے اور ایک ایسا کاروان تیار ہوا جو اپنے گھر بار، دھن دولت، زمین، کاروبار سب چھوڑ کر نکل پڑا، ایک الگ نظریہ لے کر، ایک الگ منزل لے کر، ایک ایسی منزل جس کا نام پاکستان تھا۔ یہ محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ نوید تھی ایک روشن کل کی، یہ گواہی تھی ایک نظریے کی، یہ نشانی تھی ایک نئی قوم کی لازوال قربانیوں کی جو لاکھوں مسلمانوں نے اپنے لہو سے لکھی تھی۔ لیکن اس انمول خواب کی تعبیر کے کئی امتحان ابھی باقی تھے۔ پاکستان نے 1947 میں آزادی کے بعد بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں وسائل کی کمی، مہاجرین کی آباد کاری اور ادارہ سازی جیسے بنیادی مسائل شامل تھے۔ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا معاملہ ہو یا 1948 میں بھارتی چال بازی سے مسلط کی گئی جنگ، پاکستان کو ابتدا ہی سے بھارت کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی شاہرگ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ بھارت کی وہ پہلی بزدلانہ چال تھی جس کی جنگ آج تک جاری ہے۔ مگر ہر سازش اور چال کے باوجود ترقی کا سفر قائم و دائم رہا۔ محدود وسائل کے باوجود اس نئے ملک میں عمارتیں کھڑی کی گئی، ڈیم اور بیراج بنائے گئے، صنعتی ادارے قائم کیے گئے، زراعت میں جدت اور ترقی لا کر اسے فعال بنایا گیا، تعلیم و تدریس کے ادارے اور جامعات بنائی گئیں اور دنیا کے نقشے پہ ایک جدید اور منظم قوم ابھر کر سامنے آئی، اور ملک کے خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک منظم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر قائم و دائم ہے۔ رب تعالیٰ کے کرم سے پاکستانی عوام نے ہر دور میں ایک عظیم قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ میدان چاہے کھیلوں کا ہو، ادب، موسیقی، کاروبار یا علم و فن کا ہو، چاہے سائنسدان، ڈاکٹر یا انجینئرز ہوں، ہنرمند پاکستانیوں نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کی امنگوں کا عملی جامہ اوڑھے ہمہ وقت اس ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے سونا اگلتے کھیت کھلیان ملک کی خوراک کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جبکہ صنعتیں نہ صرف معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے پسند کی جاتی ہیں۔ مختلف رنگوں سے بھری یہ دھرتی اپنے اندر منفرد اور خوبصورت ثقافتوں کو سموئے ہوئے ہے جو اس کی خوشحالی اور روشن خیالی کا عکس پیش کرتی ہے۔ دوسری جانب ہماری پیشہ ورانہ اور جدید دفاعی صلاحیت سے لیس افواج پاکستان نے بارہا باور کروایا کہ پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاک فوج کے جانبازوں نے ہر بار دشمن کے ناپاک ارادوں کو راکھ کر دیا، نہ صرف روایتی محاذ جنگ پہ اپنا لوہا منوایا بلکہ دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کر اندرون ملک دہشت گردوں کے ناسور سے آج بھی اس سے نبردار ہے۔ اس ملک کے سائنسدانوں نے ملک کے دفاع کو خود انحصاری کی بنیاد پر ایک مضبوط دفاعی قوت بشمول جوہری اور میزائل ٹیکنالوجی سے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ پاکستان نے سفارتی میدان میں بھی ہمیشہ ایک ذمہ دار مملکت ہونے کا ثبوت دیا۔
عالمی سطح پر سفارتی تعلقات کو مضبوط بناتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسے فورمز پر مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ پاکستان کا کردار بطور نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ عالمی تنازعات میں ثالثی کی کوششیں اور افغان امن عمل میں کردار پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی کامیابیاں شمار ہوتی ہیں۔ کھیل کے شعبے میں بھی پاکستان کا جھنڈا کئی بار دنیا بھر میں لہرایا گیا۔ کھیلوں کے مختلف میدانوں میں ہمارے ہیروز نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی ریکارڈ قائم کیے، کئی اعزازات اپنے نام کیے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ نئی نسل کے کھلاڑی اپنے جوش، جنون اور جیت کا جذبہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کی نئی نسل آج ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، جو سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و کاروبار، آرٹس اور کھیلوں میں عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی جامعات میں پاکستانی طلباء کی موجودگی، ان کی تعلیمی قابلیت اور تحقیق میں کامیابیاں ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ نئی نسل نے آئی ٹی، فری لانسنگ اور ڈیجیٹل معیشت میں نمایاں مقام حاصل کر کے پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل نقشے پر ایک ممتاز حیثیت دلوائی اور ثابت کیا کہ وہ ترقی اور کامیابی کے اصل معمار ہیں۔ جب پاکستان کی خوشحالی کی بات ہو تو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ذکر لازم ہے۔ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر کر رہے ہیں۔ آج بے شمار پاکستانی بیرون ملک اپنی خودداد صلاحیتیں اور اپنی انتھک محنت سے پاک سرزمین کا نام روشن کر رہے ہیں۔ پاکستان 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ دہشت گردی میں ملوث فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سمیت تمام دہشت گرد تنظیمیں بھارت کی سپانسر پراکسیز ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج اور عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ آج بہت سے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی اور کامیابی کے سفر میں پاکستان کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری یا سی پیک جیسے منصوبے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یا SIFC کی بدولت اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے مراحل کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ معاشی ترقی ہی پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ عوام، قیادت اور پاک افواج وطن عزیز کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ قوم کا ہر فرد کامیابی کے اس سفر میں بلا تفریق اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ اپنے آباء سے کیے عہد کو وفا کرنے کی لگن میں مصروف عمل ہے۔ ہمارا ایک ایک پیر و جوان، ہنرمند اور دہقان، محافظ و نگہباں قطرہ قطرہ اپنا حصہ دے کر ایک روشن مستقبل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ پاکستان کا کامیابیوں سے بھرا یہ سفر گواہی ہے اس امر کی کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور پاکستان تا ابد ایک حقیقت رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔